بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، جب ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ان کی بہادری، ان کا جہاد اور قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے گھروں کا ماحول کیسا تھا اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ ان کی روزمرہ کی زندگی کیسی تھی اور ان کو کس طرح کی سہولیات میسر تھیں؟ ان باتوں کے بارے میں کبھی نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی اور نہ اس حوالے سے کبھی ہم نے ان کی زندگی کو بطور اتباع اختیار کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم انہی موضوعات سے متعلق کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ پھر ہمارے اندر بھی ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روزمرہ کی جو زندگی تھی اس طرح سے ہم بھی اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان کے گھروں کا ماحول اگر دیکھا جائے تو ان کے گھروں کے اندر ماحول ایسا تھا کہ ہر صحابی کے گھر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، یعنی گھر کے اندر گھر والوں کا قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ لیکن آج اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے آپ کے روزمرہ کے حالات کو دیکھیں، اپنی موجودہ صورتحال کو دیکھیں، اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں تو ہمارے ہاں قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ آپ سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا تعلق ہے۔ حتیٰ کہ گھروں کے اندر قرآن مجید کو جو پڑھنے کا رواج تھا، وہ جو ایک رسم چلی آ رہی تھی، وہ وہاں سے صحابہ کرام سے شروع ہوئی اور ہمارے ہاں یہ کوئی 20-25 سال پہلے تک یہ رسم چلتی رہی ہے کہ گھروں سے واقعتاً قرآن مجید کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ لیکن آج سب سے پہلے جو چیز ختم ہوئی ہمارے گھروں سے وہ قرآن مجید کی یہ تلاوت تھی جو ختم ہو گئی۔ تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اس قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کو دوبارہ سے اس کا آغاز کرنا ہوگا۔ دوسری جو صحابہ کی زندگی کی ایک بہترین عادت تھی صحابہ کرام کی، وہ سادگی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی سادہ لوگ تھے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کے گھروں میں بھی دنیاوی آسائشوں کا سامان بہت کم تھا۔ آج ہم میں سے ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ اس کے گھر میں دنیا کی ساری آسائشیں اور سہولیات اس کے گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان آسائشوں کے پیچھے جاتا ہے تو وہ بعض اوقات حلال و حرام کی تمیز اور صحیح اور غلط کی تمیز اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے اس سے پھر انسان کو بعض اوقات پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ دنیاوی آسائشوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام جو ہے وہ ہمیشہ سادگی کو ہی پروموٹ کرتے رہے۔ لباس ان کا سادہ ہوتا تھا، کھانا ان کا سادہ ہوتا تھا اور قناعت پر مشتمل ان کی زندگی ہوتی تھی۔ مگر ایک چیز جو ان کے ہاں کثیر تعداد میں وافر مقدار میں پائی جاتی تھی وہ اللہ رب العزت کی محبت ان کے دلوں میں پائی جاتی تھی۔ لہٰذا وہ جتنے بھی سادہ تھے اس کے ساتھ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت بڑی شدت سے فرماتے تھے۔ تیسری بات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے ملتی ہے وہ ہے گھریلو محبت اور حسن سلوک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی گھر کے اندر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی محبت اور شفقت والا ہوتا تھا۔ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ گھر کے اندر ایک دوستی کا ماحول وہاں پر ہوتا تھا۔ اور اس کے باوجود دونوں کے ہاں جو چیز ضروری پائی جاتی تھی وہ تھی شریعت کی اتباع، کہ میاں بیوی کے درمیان ایک تو کسی بھی معاملے میں اگر کوئی مسئلہ بن جاتا، کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی فساد ہو جاتا، بعض اوقات تو وہ فوری طور پر شریعت کی طرف رجوع کرتے تھے کہ ہمیں شریعت میں اس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس چیز کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور پھر وہ اس حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ تو یہ چیز ان کے گھروں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور آج ہمارے ہاں سب سے پہلی جو چیز یہاں سے غائب ہوئی ہمارے گھروں سے وہ شریعت کی اتباع ختم ہوئی ہے۔ یعنی آپس میں اگر کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو لوگ شریعت کی طرف رجوع کرنا وہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور طریقے مختلف اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کا جو سکون اور اطمینان جو تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی لوٹ کر شریعت کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی وہی ماحول رہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں پایا جاتا تھا۔ اگلی چیز جو صحابہ کے اندر پائی جاتی تھی وہ تھی نماز کی پابندی۔ صحابہ کرام کے گھروں میں فجر سے پہلے یہ رواج تھا کہ وہ فجر سے پہلے ہی تہجد کی نماز کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور جمیع گھر والے سارے کے سارے گھر والے جو ہیں وہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ فجر سے پہلے وہ اٹھ جایا کرتے تھے اور اپنی نماز کی تیاری کرتے تھے۔
اور مرد حضرات پھر جماعت کے لیے مسجد جاتے تھے، اور خواتین گھروں کے اندر اپنی نماز کا اہتمام کرتی تھیں اور گھروں میں عبادات میں مشغول ہو جاتے تھے، اور پھر قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی۔ اسی طرح صحابہ کی زندگی سے ایک اگلی جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحابہ کرام کی مہمان نوازی۔ صحابہ کرام بڑے زیادہ مہمان نواز تھے، اور وہ ہمیشہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، جس طرح قرآن مجید میں بھی انصار کی ایک صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی صحابہ کی یہ عادت تھی، یہ فطرت تھی کہ وہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ جس طرح وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس کو بھوک تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر اپنی ازواج کو پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو ان کے لیے کچھ ارینج کریں، لیکن ساری صحابیہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھیں انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں پانی کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ان کی ضیافت کرے گا، جو ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا، ہاتھ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ میں کروں گا۔ تو وہ صحابی ان شخص کو گھر لے گئے۔ جب وہ گھر لے کر گئے تو اپنی بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ کیا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ بچوں کو للچائیں کسی طرح سے اور ان کو سلا دیں، اور یہ جو کھانا ہے یہ اس مہمان کو ہم نے دینا ہے، اور جب وہ کھانا کھانے لگیں تو جو بتیاں ہیں وہ بجھا دینی ہے، جو دیا ہے اس کو بجھا دینا ہے، تاکہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، اور ہم اس کے سامنے جو کھانے کی ایک طرح کی ایکٹنگ کریں گے تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم شاید نہیں کھا رہے۔ تو صحابہ اس قدر جو ہے وہ دوسروں کی مہمان نوازی کا اہتمام کرتے تھے، اور ہمارے ہاں آج جو مہمان نوازی کا جو سلسلہ ہے وہ آلموسٹ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو دوبارہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو برکات صحابہ کرام کو حاصل تھیں ہم بھی ان برکات میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں۔ اگلی بات جو تھی صحابہ کرام کی وہ تھی بچوں کی تربیت۔ صحابہ کرام نے بچوں کی تربیت پیدائش سے ہی اس کا آغاز کر دیتے تھے، اور تربیت میں جو چیز سر فہرست تھی وہ تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ رب العزت کی اتباع اس طرح سے اپنے بچوں کے اندر ڈال دی کہ پھر آپ کے سامنے ان کی مثالیں ہیں کہ جب بچوں نے ایسے ایسے کارنامے اسلام کے لیے سر انجام دیے کہ اس کی پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ان کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اولاد کی تربیت میں سب سے جو چیز سر فہرست ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ آج ہمارے ہاں بچوں کو ہم تربیت بچوں کی اس سے لحاظ سے نہیں کرتے، بچوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو پہلو ہونا چاہیے تھا وہ ان کے اندر نہیں ہے، بچوں کے اندر شعور نہیں ہے، حتیٰ کہ بچوں کو والدین خود ایسے ایسے طریقے اور ایسی ایسی ماڈرنزم بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ضرورتیں ہر زمانے کی ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی ضرورت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کوئی ایسی نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہے کہ وہ دور جدید کو کمپیٹ نہیں کر سکتی یا دور جدید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی ایک ایسی سنت مبارکہ نہیں ہے کہ جو ماڈرن دور اور تہذیب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تہذیب یہ کہے کہ یہ جو سنت ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ آج کے دور میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت مبارکہ جو ہے وہ ہر دور کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور قابل عمل ہے، ایسے صرف کوئی لفظی یا زبانی بات نہیں رہی۔ اگلی جو چیز صحابہ کے اندر پائی جاتی تھی وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد کے اندر غرق رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اکثر جو ہے وہ مساجد کے اندر جب نماز کے لیے جاتے تو نماز سے قبل ان کو وقت ملتا تو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے، نماز کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کرتے، اور اس کے علاوہ جب بھی ان کو وقت میسر آتا وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور اپنے گھروں کے اندر صبح و شام کے اذکار، دعائیں اور استغفار کے معمول تھے۔ گھروں کے اندر دعائیں پڑھی جاتی تھیں۔ آج کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کرے گا تو کچھ ہوگا۔ یاد رکھیے کرنا ضرور ہے، صحابہ بھی کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا ہے، لیکن دعا کا وہ جو ایک پہلو ہے اس کو ہم نے لازم کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص آج محنت کر رہا ہے، لیکن وہ جو ذکر و اذکار ہیں، وہ جو سورہ ملک کے پڑھنے کا وہ جو ثواب ہے اور اس کے جو فضائل ہیں، لوگ آج اس کو مانتے ہی نہیں، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، تو آج ہمیں پھر وہ برکات کیسے حاصل ہوں گی؟ سورہ یاسین جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا قلب قرار دیا ہے، اس کی ایک فضیلت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے فوائد و ثمرات بیان کیے گئے ہیں، لیکن لوگ آج نہیں پڑھتے۔ تو محنت دن رات کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ محنت کے ساتھ ان چیزوں کو بھی شامل کر لیں گے تو ہم بھی وہ برکات اور فیوز حاصل کر سکتے ہیں جو صحابہ کرام کو حاصل ہوتے تھے۔
اور سب سے آخری جو چیز اور سب سے اہم چیز جس کا صحابہ خصوصی اہتمام فرماتے تھے اپنے گھروں کے اندر، وہ تھا آخرت کی فکر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے گھروں کے اندر آخرت کے حوالے سے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اکثر تنبیہ کیا کرتے تھے، اور اپنے ہر معاملے کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے اس کو منسوب کرتے تھے، اور اس کا پیش نظر جو مقصد ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ہم اپنی آخرت جو ہے اس کو اچھے سے اچھا کر سکیں اور اس کو بہتر بنا سکیں۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ان نکات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی آخرت کو اپنی زندگی کے ہر لمحے پر یاد رکھیں اور اس کی تیاری کی بھرپور کوشش کریں۔ ہم آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے ان صحابہ کرام کے ان جتنی بھی خصوصیات ہیں ان میں سے کوئی خصوصیت اپنائی ہوئی ہے؟ اگر آپ نے کوئی خصوصیت اپنائی ہوئی ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی آپ ہم سے کیجئے، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ ہم سے ضرور پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ہمارا پیغام اچھا لگے تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی ہمارے ساتھی بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔